پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے اور عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دینا ہے۔ بالکل، پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے تازہ جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق ہر سال تقریباً 70% خواتین جسمانی، نفسیاتی یا پھر اقتصادی تشدد کا شکار ہوتی ہیں اور گھریلو تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے خلاف جو آن لائن ہراسانی ہوتی ہے، سماجی پابندیاں ہیں، تعلیم اور روزگار کے مواقع میں وہ لمیٹڈ کوٹا ہے ان کے لیے یا وسائل کم ہے ان کے لیے، اور ایسے میں سوسائٹی ان کے لیے کیا سازگار ماحول پیدا کر رہی ہے اور ہم نے کتنا آگے سفر کیا ہے، یہ وہ چیلنجز ہیں، یہ وہ اسٹرگل ہیں جن کو ہمیں ابھی بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرتی رویوں میں تبدیلی لانا ایک بہت بڑا اہم چیلنج ہے۔ وفاق محتسب برائے انسداد ہراسانی فوزیہ وقار صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فوزیہ صاحبہ، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بڑا اہمیت کا حامل آج کا دن ہے فوزیہ صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کیا اسٹیپس ہم لے رہے ہیں when it comes to the harassment and the abuses against women؟ جی، پاکستان میں بہت سارے اسپیشل لاز بنے ہیں جو کہ یونیک ہیں دنیا میں، باقی ملکوں میں بلکہ ہیں نہیں، اور ایسے ادارے بھی بنے ہیں بشمول میرا اپنا ادارہ جو وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت ہے۔ ابھی آن لائیو رائٹ ناؤ؟ جی 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 ہاں، یس یو آر۔ اچھا اچھا، تو جو یہ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت ہے وہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس بات کی ریکگنیشن ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد مختلف فارمز میں ہوتا ہے، خاص طور پہ حراسیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے اوپر کام کرنے کے لیے خصوصی اقدامات اور خصوصی ادارے بنانے پڑیں گے۔ تو جو بڑے اقدامات ہیں میرے خیال سے سب سے زیادہ تو بہت ہی مستحکم قوانین ہیں۔ ریپ کو ایفیکٹولی ڈیل کرنے کے لیے ریپ کے قانون میں، یعنی کہ جنسی تشدد کے قانون میں بتدریج بہتری آئی ہے، انکلوڈنگ جو 2021 میں ایک قانون آیا جس کے تحت عورت پولیس کا ساتھ ہونا، کیسے میڈیکو لیگل ایگزام ہونا ہے اس کے بارے میں خصوصی ہدایات، یا کورٹوں میں سینسٹیوٹی لانے کے لیے جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس کی نوٹیفیکیشن ہونا، یہ سارے بہت سارے ایسے خصوصی اقدامات تھے جو کہ میرے خیال سے فوکسڈ ہیں تشدد کے خاتمے کے اوپر۔ مگر اب ہم بہت سارے لوگ، یہی ہمارا المیہ یہ ہے اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ قوانین آگے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اور اس امپلیمنٹیشن کے لیے سوری آپ بولیے۔ جی، امپلیمنٹیشن ایک چیلنج ہے، بٹ وی ہیو اسٹل ٹیکن اے اسٹیپ اہیڈ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس میں مار پیٹ اگر ہوگی تو اسے ہی وائلنس کاؤنٹ کیا جائے گا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بل پاس کیا گیا اور وربل ایبیوز کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سو وہ کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک اہم سنگ میل تھا جو ہم نے عبور کر لیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے خواتین جو ہے مینٹلی اسٹرگل کر رہی ہوتی تھی، آتے جاتے ان کو تانے دیا جانا، ان کو کارنر کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو یہ دھمکیاں دینا کہ تمہیں طلاق دے دی جائے گی یا تم سے تمہارے بچے دے لیے جائیں گے، ٹرین کرنا، ان کو فائنینشلی ٹرین ایکچولی یس بالکل بہت بڑا قدم ہے میرے لحاظ سے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب پنجاب میں یہ قانون پاس ہونے لگا تھا، یہ قانون کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو بہت سارے ایسے گروپ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، ہم حکومت گرا دیں گے، کیونکہ ہمیں گھر پہ عورتوں کو مارنے پیٹنے سے روکا جا رہا ہے، جو کہ ہمارا ایک دین کی ایک غلط جو سمجھ ہے اس کے مطابق ان کا حق تھا، ان کے مطابق ان کا حق تھا۔ تو وہ آ جاتے ہیں، مگر جب قانون آ گیا تو بہت ساری عورتیں امبولڈن ہوئیں، بہت سارے میرے جیسے لوگوں نے بھی سمجھا اٹ از ناٹ اوکے، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ خام خواہ میں اٹھ کے دوسروں کو ہراساں تھپڑ مارنا شروع کریں، ان کو ماریں، کیونکہ اب کم سے کم قانون کے جو اہلکار ہیں وہ اس بات کو اوکے نہیں سمجھیں گے، وہ اس کو ایک جرم سمجھیں گے۔ اس قانون جو ابھی اسلام آباد میں بھی آپ نے بہت صحیح کہا کہ پاس ہوا ہے، اس قانون کے تحت پاکستان پورے میں تمام صوبوں میں، یہاں پہ وفاق میں بھی، چاہے وہ جسمانی حراسیت ہو یعنی کہ مار پیٹ، چاہے وہ ذہنی حراسیت ہو، ایموشنل ابیوز ہو، کہ کسی کو آپ دیکھیں کہ گھر میں ہمیشہ کہا جاتا ہے تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں ایک ان پڑھ عورت ہو،
تمہیں کیا پتا ہے؟ تم تو بالکل تمہارا تو کوئی وہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، یا تم ایک عورت ہو، آخر تمہیں کیا پتا ہوگا؟ تو اس طرح عورت ہونے کی بنیاد پہ اس کو نیچا ہر وقت دکھایا جاتا ہے، یا جس طرح پہلے فیصل نے بھی کہا کہ معاشی اس کا استحصال، اور آپ نے بھی کہا کہ سب سے پہلی دھمکی یہ ہوتی ہے کہ میں پیسے بند کر دوں گا، اور یا پھر میں گھر سے نکال دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ تو عورت کے لیے سب سے بڑا فکر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کہاں سے پیٹ پالے گی، نہ صرف اپنا بلکہ بچوں کا۔ تو ان تمام چیزوں کا سدباب کیا گیا، اور ایسے امپورٹنٹ سٹیپس لائے گئے، یعنی کہ اب اگر گھریلو تشدد ہوتا ہے تو مرد کو آرڈر دیا جائے گا کہ وہ گھر سے نکلے، نہ کہ وہ عورت اور بچوں کو کہ وہ گھر سے باہر بہت اچھی نکلیں۔ بات۔ اگر تشدد ہوتا ہے تو اس کو 10 میل تک آنے کی اجازت نہیں ہوگی، 10 کلومیٹر تک پاس پڑکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جو ایک فزیکل ڈر، ایک معاشی ڈر، ایک ایموشنل ابیوز، اس کو روکنے جیسے کہ بہت اقدامات اس میں ہیں، اور بہت ساری پروویژنز اس کے اندر ہیں۔ اچھا، ہراسمنٹ کے بارے میں بات، چلیں ہاں آپ بات کریں، جی میں جی پھر جی جی، ہراسمنٹ کی بھی میں بات بالکل، کرنا چاہوں میں گی۔ ایگزیکٹلی دس واز ون آف مائی کویشچنس، لیکن قانون موجود ہے ہمارے پاس، کورٹ موجود ہے، چاہے وہ ہراسمنٹ ہو چاہے مار پیٹ ہو، قانون کورٹ کے موجود ہونے کے بعد ایک خاتون کو وفاقی محتسب کے پاس کیوں آنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ ویئر آر دا لیکوناس؟ دیکھیے، ہمارا کورٹ سسٹم بہت اوور برڈنڈ ہے۔ ہمارے کورٹوں میں اب تو اتنے کیس ہیں، یعنی کہ اس وقت 23 لاکھ کے لگ بھگ کیس جو ہیں وہ پینڈنسی ہے، اور ہر سال اتنے ہی کیس اور آ جاتے ہیں۔ تو وہ بالکل وہ، اس لیے جس کے پاس سب سے کم وسائل ہوتے ہیں یا سب سے کم اثر رسوخ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ سفر کرتا ہے۔ تو خواتین کے پاس نہ وسائل ہوتے ہیں، نہ اثر رسوخ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کیس وہ رپورٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سالوں سال کورٹوں کے دھکے کھائیں، وکیلوں کو فیس دیں، اور وہاں پہ جب پہنچیں تو ماحول ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے، اثر رسوخ والا بھی ڈر جاتا ہے، تو عورت تو بہت زیادہ ڈرتی ہے۔ مجھے خود بھی تجربہ ہے کہ جب میں کورٹ میں گئی تھی تو ایک تو میں، میرے خیال سے کوئی 1% وہ عورتوں میں سے تھی، کیونکہ باقی 99% مرد تھے، تو وہی ایک آپ کے لیے انٹیمیڈیٹنگ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور بہت سارے ایسے کہ جج آپ کو چپ کرا کے بٹھا دیتے ہیں، بولنے نہیں دیتے۔ وفاقی محتسب کے پاس آنے کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اس میں کوئی وکیل نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، اور آگے بیٹھی ہوئی ہے موسٹ آف دا ٹائمز ایک عورت، یا اگر ایک مرد بھی ہے تو وہ جینڈر سینسٹیو ہے۔ میں خود وہاں پہ ہوں، جینڈر سینسٹیو ایک عورت، یعنی کہ ہم عورت کا منہ بند نہیں کر دیتے کہ تم مت بولو، اپنے آدمیوں کو بولنے دو یا وکیل کو بولنے دو۔ ہم اس عورت کو بھرپور موقع دیتے ہیں، اور جب وہ بات کرتی ہے تو ایک بات میں سے 10 باتیں اور نکل کے آتی ہیں جو کہ اس کی شکایت کو مضبوط کرتے ہیں، اور پھر وہ کانفیڈنس کے ساتھ کم سے کم وقت میں 90 دن کے اندر اندر ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، بالکل بغیر کسی پیسے کے۔ تو جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے، نہ صرف حراسیت کی رپورٹوں کے لیے، بلکہ کیونکہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بھی اور پنجاب کے پی میں بھی خواتین کی جو جائیداد کا حق ہے، چاہے وہ وراثتی جائیداد ہو چاہے خود بنائی ہو، اس کا حق بھی لے کے وہ ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اب تو جن عورتوں کو پتہ بھی ہے کہ وہ کورٹ میں جانا ان کا لازمی ہے، وہ پہلے پھر بھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے، کیونکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ یہاں آرام سے چیز ہو جاتی ہے۔ فوزیہ میم، ہمارے پاس 1 منٹ ہے۔ آئی ووڈ وانٹ کہ خواتین کو نہیں ہے نالج، ان کو نہیں ہے اویئرنیس، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ کسی مرد سے الگ ہونا چاہتے ہیں، انہیں مارتا پیٹتا جو بھی کرتا ہے اس کے ساتھ، تو ان کے حقوق کیا ہیں۔ سو ان 1 منٹ اگر آپ اس کا احاطہ کر سکیں کہ بھائی انہیں کورٹ اگر جانا ہے، وکیل کرنا ہے، کون سی ڈاکیومنٹیشن چاہیے، کیسے اپنا خرچہ نکلوائیں گے اس سے؟ سب سے پہلے اگر مار پیٹ کی بات ہے تو 15 پہ کال کریں۔ اگر آپ پنجاب میں ہیں تو پھر وہاں پہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن بھی ہے، ادھر آپ کی کال جائے گی، وہاں پہ خواتین آپ کی کال لے کے آپ کو سمجھائیں گی۔ اگر آپ کسی اور حصے میں پاکستان کے تو تب بھی آپ 15 پہ کال کریں اور اپنی رپورٹ ضرور درج کرائیں۔ اس کے بعد اپنا جسمانی معائنہ، جس کو میڈیکو لیگل ایگزام کہتے ہیں، وہ ضرور کرائیے، کیونکہ وہ ایک اہم ثبوت ہے جو آپ کے لیے لازم ہے۔ اور اس کے بعد جب کورٹ میں آپ جاتی ہیں تو ہر جگہ تشدد کے خلاف خاتمے کے خصوصی کورٹ بنے ہوئے ہیں جن کے ججوں کی ٹریننگ ہوئی ہے، وہاں پہ جانے کی کوشش کریں، قانون کو ضرور سمجھیں۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، قانون میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سینسیٹیولی یہ دیا جاتا ہے۔ اگر سنائی نہیں ہوتی ہے تو برائے مہربانی شکایت کریں، سرکاری اداروں میں شکایت کریں، چاہے آپ وفاقی محتسبین کے پاس جائیں جس میں میرا اپنا ادارہ بھی شامل ہے، دوسرے محتسبین بھی ہیں، چاہے آپ پولیس کے
ہائر جو ہیں ان کو آپ کمپلینٹ کریں، جوڈیشری کے ہائر آفیشلز کو کمپلینٹ کریں، مگر اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں. ایبسلیوٹلی، جب تک بالکل آپ آواز ٹھیک، نہیں اٹھائیں تب تک آپ برڈن رہیں گے. بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ، اٹ واز اے ونڈرفل ٹائم ہیونگ یو آن دا شو، اور آپ نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے بہت ہی فائدہ مند ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.